صفا کوئی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا، منافق کو کبھی احساس ایمان ہو نہیں سکتا، نہ ہو تعظیم جس کے دل میں احمد مختار کی عبادت لاکھ ہو کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا، عبادت لاکھ ہو کر لے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ اللہ نے قرآن پاک کی عظمت کے بارے میں نازل فرمایا، چونکہ قرآن یہ آسمانی کتاب ہے، قرآن آسمانی کتاب ہے، اور قرآن کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں آسمانی تھیں، جیسے توریت ہے یہ بھی آسمانی کتاب ہے، زبور یہ بھی آسمانی کتاب ہے، انجیل یہ بھی آسمانی کتاب ہے، یہ تمام کی تمام آسمانی بک ہے، آسمانی کتابیں ہیں، لیکن آسمانی کتابوں میں جو سب سے آخری کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ سبحان اللہ۔ آسمانی کتابوں میں سب سے آخری کتاب کون سی ہے؟ یہی قرآن پاک۔ زبور کے اندر اس میں رد و بدل ہو گیا، توریت کے اندر رد و بدل ہو گیا، انجیل کے اندر لوگوں نے تبدیلی کر دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے توریت کو نازل فرمایا، لیکن توریت کی حفاظت کی ذمہ داری نہ لی، انجیل کی حفاظت کی ذمہ داری نہ لی، زبور کی حفاظت کی ذمہ داری نہ لی، لیکن جب رب نے قرآن کو نازل فرمایا تو اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں، میں نے اس کتاب کو نازل کیا اور میں ہی اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ یعنی توریت کے اندر تو تبدیلی ہو گئی، لیکن قرآن کے بارے میں اگر کوئی تبدیل کرنے کے بارے میں سوچے تو ہے قول محمد قول خدا فرمان، نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن جیسا تھا آج بھی بے عینی ویسا ہی ہے، اور قیامت تک ویسا ہی رہے گا۔ قرآن کو مٹانے کے لیے اور قرآن والوں کو مٹانے کے لیے بہت طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن یہ تو اعجاز قرآن ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے، اس لیے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام ہرگز نہیں بدلتا۔ بولیے سبحان اللہ۔ یہ زمین تو ہل سکتی ہے، آسمان اور رخ بدل سکتا ہے، لیکن قرآن کبھی نہیں بدل سکتا ہے۔ بولیے سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اوپر نازل نہیں فرمایا، اس قرآن کو رب نے حضرت ہود علیہ السلام کے اوپر نازل نہیں فرمایا، رب نے اس مقدس کتاب کو ایوب علیہ السلام کے اوپر نازل نہیں فرمایا، رب نے اس کتاب کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر نازل نہیں فرمایا، رب نے اس مقدس کتاب کو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے اوپر نازل نہیں فرمایا، رب نے اس مقدس کتاب کو موسیٰ کلیم اللہ کے اوپر نازل نہیں فرمایا، رب نے اس کتاب کو عیسیٰ روح اللہ کے اوپر نازل نہیں فرمایا، اس کتاب کو نازل فرمایا محمد رسول اللہ۔ رب نے اس پاکیزہ کتاب کو نازل فرمایا، اتارا تو اپنے محبوب کے اوپر اتارا۔ بولیے سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس کی بھی وجہ ہے، اس لیے کہ رب فرما رہا ہے کہ قرآن کو میں نے آسمانی کتابوں میں آخری کتاب بنا کر بھیجا ہے،
اور میرا محبوب تمام نبیوں کے آخر ہے. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرا محبوب آخری نبی ہے, خاتم النبیین ہے. اب اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند. میرے محبوب کے بعد کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ آخری نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. تو آدم کے اوپر نازل اس لیے نہیں فرمایا. اللہ فرمایا کہ میں نے آدم کو میرے محبوب کے نور کی تجلی سے بنایا. میں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو میرے مصطفیٰ کے نور کی تجلی سے اس کی تخلیق فرمائی. میں نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو میرے محبوب کے نور کی تجلی سے فرمایا. تو جس محبوب کے نور سے آدم کی تخلیق ہوئی, ایوب کی تخلیق ہوئی, موسیٰ کلیم اللہ کی تخلیق ہوئی, عیسیٰ روح اللہ کی تخلیق ہوئی, اس نبی کو پر نازل نہیں کیا جائے گا, بلکہ اس نور کے وسیلے سے میں نے تمام انبیاء کو بنایا. اس محبوب پروردگار کی بارگاہ میں بھیجا جائے گا, اس محمد رسول اللہ پر نازل کیا جائے گا. اب میرے دوستو, اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول بھی ہیں, آخر بھی ہیں. ہر چیز سے پہلے اللہ نے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کو پیدا فرمایا. اس لیے اللہ نے اس قرآن کو جب نازل کرنا مقصود ہوا تو اپنے محبوب کے اوپر نازل فرمایا. یہ تو دوسری بات ہے. اب تیسری بات یہ ہے, اعجاز قرآن کا ملاحظہ کیجئے کہ یہ کتنی مقدس کتاب ہے. اب اس مقدس کتاب میں نے تو اس لیے کہ یہ رمضان یہ تمام مہینوں سے افضل ہے, اور یہ مقدس کتاب ہی تمام کتابوں سے افضل ہے. مجھے سبحان اللہ. رب تبارک و تعالیٰ نے کس انداز میں اس مقدس کو نازل فرمایا. جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ مہینہ بھی لاجواب ہے, وہ مہینہ بھی تمام مہینوں سے افضل ہے. جس محبوب کو اوپر اتارا جا رہا ہے وہ محبوب تمام محبوبوں سے افضل ہے. وہ پیغمبر تمام پیغمبروں سے بہتر ہے. اور جس کتاب کو نازل کیا گیا وہ قرآن بھی توریت سے افضل ہے, زبور سے افضل ہے, انجیل سے افضل ہے. یہ تیسری بات ہے. اچھا, آدم علیہ السلام کی بھی امت تھی, حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی امت تھی, جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہر ایک نبی کی امت ہوئی, لیکن امت محمدیہ کے بارے میں آیا ہے یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے. ذرا غور کیجیے مسلمانوں, امت محمدیہ تمام امتوں سے افضل ہے. اس لیے کہ یہ قرآن جو ملا ہے میرے محبوب کے سر سے تو پھر ملا ہے. تو ادھر قرآن بھی افضل, تمام کتابوں میں رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل, اسی مہینے میں نازل کیا گیا. جس پیغمبر کے اوپر اتارا جا رہا ہے وہ پیغمبر تمام پیغمبروں سے افضل ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, ہم امت محمدیہ ہیں, تو ہم امت بھی تمام امتیوں سے افضل ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں رات کو قرآن کریم ملا. اللہ پاک فرمانے کے ذالک کتاب لا ریب فیہ, یہ وہ بلند و رتبہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہے. یعنی اس قرآن مقدس میں جتنی بھی باتیں ہیں, جتنے بھی حروف ہیں, جتنے بھی آیات ہیں, سورہ فاتحہ الحمدللہ کے الف سے لے کر والناس کے سین تک جتنی بھی باتیں ہیں سب حق ہیں. اس میں ذرہ برابر اگر کوئی شک کرتا ہے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. درود پاک پڑھے اللہ کا سبحانہ سبحانہ شفیعنا نبینا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس کو اس لیے موضوع بنایا تاکہ قرآن کی عظمت ہمیں سمجھ میں آ جائے, تاکہ قرآن کی شان ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ نے اس مقدس کتاب کو اپنے محبوب کے اوپر نازل فرمایا. تو یہ کتاب کتنی عظمت والی کتاب ہے, کتنی شان والی کتاب ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی کتاب کی تلاوت ہم اپنے دروازے پہ کریں, وہاں رحمت خداوندی کا نزول ہوتا ہے. اسی مقدس کتاب کو ہم مسجد میں تلاوت کریں, ثواب کا حقدار ہو جاتا ہے.
ہوا نظر آتا ہے. تبیان لکل شیء، یعنی اس کتاب کے اندر ہر چیز کا بیان ہے. سبحان اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، اب میں آپ کو ایک واقعہ اس ماہ مبارک کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں، اس کے بعد پھر صلاۃ و سلام ہو جائے گا. اس شعبان المعظم کا مبارک مہینہ ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک آیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ مسلسل روزہ رکھنا شروع کرتے تھے. صحابہ اکرام جب فرمائی عریضہ پیش کرتے یا رسول اللہ، جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو آپ مسلسل روزہ رکھتے ہیں. تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، یہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے. سبحان اللہ. الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ، حدیث کے لفظ ہے. الشعبان شہری ورمضان شہر اللہ، شعبان یہ میرا مہینہ ہے اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے. سبحان اللہ. یعنی رمضان کے مہینے میں جو روزہ ہے وہ فرض ہے، اور شعبان کے مہینے میں جو روزے ہیں یہ سنت نبوی ہے، نفلی روزہ ہے. یعنی رمضان کے علاوہ اگر ہم کسی مہینے میں روزہ رکھتے ہیں، احادیث میں اس کی فضیلت بہت ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں جو روزہ ہے وہ ہر بالغ اور بالغہ کے اوپر روزہ رکھنا فرض ہے. ابھی والد صاحب بتا رہے تھے کہ مسلمانوں مسکراؤ، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے. میں یہی سوچ رہا تھا کہ رمضان کی آمد ہے اور شعبان کا مہینہ اسی لیے آتا ہے تاکہ اس ماہ مبارک میں کچھ روزہ رکھ لیا جائے، تاکہ عادت یہ شروع ہو جائے کہ رمضان کے مہینے میں اگر روزہ نہ رکھا جائے تو ہم فرض کو چھوڑ دیں گے، ہم گناہگار ہو جائیں گے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جائیں گے. شعبان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے سے گناہگار نہیں ہوتا ہے. اگر ہم روزہ نہیں رکھتے شعبان کے مہینے میں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اگر نہ رکھے انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے. اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ انسان کو کہا جا رہا ہے کہ مسکراؤ مسلمانوں، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، لیکن مسکرائیں گے کون مسکرائیں گے؟ آج ہمارا رات کا معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے کہ آج رمضان جیسی مقدس مہینے کی جو عزت اور حرمت ہے، جو احترام ہے، اس کا احترام بھی ہمارا. جب دوسرے یہاں اب دیکھیں دوسرے لوگ بھی دیکھیں، ہمارے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو دیکھ کر وہ لوگ شرما جاتے ہیں. کیسے مقدس مہینے میں یہ کھلے عام چوک اور چوراہے پہ گھر کے اندر بھی نہیں، اس کو احترام رکھتے تھے گھر کے اندر چوک اور چوراہے پہ، وہی پھر دوسروں کی دکان میں غیروں کی دکان میں پان لگا دیجیے، سگریٹ دے دیجیے، ٹھنڈا دیجیے، اسپرائٹ دیجیے وغیرہ. ادھر مقدس مہینہ ہے، آپ دن میں آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں. اگر روزہ نہیں رکھتے اور ماہ رمضان کا احترام بھی نہیں کیے تو پھر ہم اس پروردگار کی بارگاہ میں کون سا چہرہ نکل جائیں گے؟ ایک تو ہم اور آپ نماز کے پابند نہیں ہیں، تو کم سے کم جو رمضان کا مہینہ آتا ہے اس میں ارادہ بنا لیجیے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو مقدس مہینے کی آمد ہے، جس ماہ مبارک میں رب نے مقدس کتاب کو نازل فرمایا، انشاءاللہ ہم 300 روزے رکھیں گے. ارادہ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ بول دیجیے انشاءاللہ. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ دوستو رمضان کے مہینے میں خوشی اسی کو ہوتی ہے جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، اور افطاری کے ٹائم پہ جب لوگ افطاری کا سامان کا انتظام کر کے جب بیٹھتے ہیں تو اس وقت جو ہے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ اب وقت ہو رہا ہے یا وقت ہونے والا ہے، اتنا باقی ہے یا اتنا منٹ باقی ہے. لیکن جو روزہ رکھتے اسی کو خوشی کا احساس ہوتا ہے، لیکن جو روزہ نہیں رکھتے ہیں اس کو خوشی کا احساس نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس کو کیسے خوشی کا احساس
محسوس ہوگا، کیا سوچے گا کہ ٹائم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کتنا ٹائم بچا ہے، 5 منٹ یا 10 منٹ، 5 منٹ 10 منٹ انتظار کون کریں گے؟ جو روزہ دار ہے وہی کریں گے. کون ہے؟ جو روزہ دار ہے وہی نہ کریں گے. جو روزہ نہیں رکھے اس کو انتظار سے تو کوئی مطلب ہے. اس لیے ارادہ بنائیے کہ ہم لوگ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس مہینے کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم ایک دفعہ ایک پہاڑ کی طرف سے گزر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس پہاڑ کی بلندی پر ایک سفید گنبد نظر آیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس چمکتے ہوئے گنبد کو دیکھنے کے بعد اپنے اندر یہ ارادہ بنایا کہ کیوں نہ اس پہاڑ کی بلندی پہ جایا جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پہ چڑھنے لگے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس پہاڑ پہ چڑھتے چڑھتے جب بلندی پہ پہنچ گئے، اس پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی سفید گنبد کی طرف اس کی نظر کہ ذرا دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم جب اس سفید گنبد کے پاس تشریف لے گئے تو اس سفید گنبد کے اندر سے ایک عابد، ایک زاہد، ایک انسان اس سفید گنبد کے اندر سے باہر تشریف آتے ہوئے دیکھے. سبحان اللہ. ایک انسان اور وہاں سے ظاہر ہوتا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تسلیم نے جب وہ عابد، جب وہ خدا کا بندہ تھا اس سفید گنبد کے اندر سے باہر آتے، عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، سلام کا جواب ملا، پھر بات چیت ہوئی. اور ہماری یہاں جو دستور رہی ہے کہ پہلے سلام اس کے بعد ہی کلام. جب آپس میں کوئی مومن بھائی ملتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس عابد و زاہد کو دیکھنے کے بعد پہلے سلام کیا، سلام کا جواب ملا، اس کے بعد پھر بات چیت شروع ہوئی. فوراً حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا کے بندے، اے عابد و زاہد، آپ سفید گنبد کے اندر کتنی مدت سے آپ یہاں پہ اللہ کی عبادت کو ریاضت میں مصروف ہیں؟ وہ عابد و زاہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے عیسیٰ اللہ، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، میں خدا کے ایک عام بندہ ہوں، لیکن جب آپ پوچھ رہے تو مجھے تو اس کا جواب دینا پڑے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اصرار کیا کہ آپ کو بتانا پڑے گا. وہ عابد و زاہد جو سفید گنبد کے اندر سے باہر تشریف لائے تھے، وہ عابد و زاہد کہتے ہیں، اے عیسیٰ اللہ، اے اللہ کے نبی، میں اس گنبد کے اندر 400 سال سے عبادت میں مصروف ہوں. سبحان اللہ. 400 سال، کیونکہ پہلے زمانے کے لوگوں کی عمر کافی لمبی ہوتی تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، جس میں سے 40 سال اپنے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو دے دیے تھے. یہ سب باتیں سمجھنے کے لیے پھر بہت وقت چاہیے. حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 1000 سال تھی، 1000 سال میں 40 سال اپنے بیٹے کو دیے تھے. 960 سال حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں حیات ظاہری میں تشریف رکھے. اسی طریقے سے بہت سارے اللہ کے بندے ہیں، کسی کی عمر 600 سال تھی، کسی کو 500 سال تھی، کسی کو 800 سال تھی. اس طریقے سے عمر ہوا کرتی تھی. اب تو 60 سال جانے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں. عمر بالکل گھٹ گئی ہے مسلمانوں. آپ سوچ رہے کہ ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، نہیں. جس دن آپ دنیا میں تشریف لائے، جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اور بچے کی ولادت کو صرف 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 1 گھنٹہ اس کی گھٹ گئی عمر میں. جب بچے کو 1 دن پیدا ہونے میں ہو گیا تو 1 دن اس کی عمر گھٹ گئی. آپ کو مقدر کہ اگر 60 سال کی زندگی ہے، بچہ 1 دن کا ہے، 1 دن اس کی گھٹ گئی، اس کی عمر 1 دن گھٹ گئی. لیکن ہم یہ سوچ رہے کہ ہماری عمر کافی ابھی باقی ہے، وقت آئے گا تو کریں گے، نیک انسان بن جائے گا. بارے کے بعد سماعت کیجیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تسلیم اصرار کیے کہ آپ کو بتانا پڑے گا. وہ خدا کا عابد و زاہد، وہ اللہ کے بندے کہنے لگے، اے عیسیٰ، میں اس سفید گنبد کے اندر 400 سال سے عبادت میں مصروف ہوں. اس جملے کو سننے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام حیرت انگیز پڑ گئے. بہت عجوبہ بات تھی.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اندر یہ سوچے کہ اللہ مجھے یہ نہیں لگتا کہ اس دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی عامل ہوگا، مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑا کوئی اور بھی دوسرا طرف کی عبادت گزار ہوگا جو تیری عبادت کب نہیں کر رہا ہوگا۔ یا اللہ میری نظر میں لگتا ہے کہ سب سے بڑا عابد اور زاہد نہیں بنتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے تو رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بشارت دی، اے عیسیٰ سنو، میرا یہ بندہ اس گنبد کے اندر 400 سال کی عبادت میں مصروف ہے، اب تم پوچھ رہے ہو کہ اس سے بڑا زاہد، اس سے بڑا عابد دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن اے عیسیٰ سنو، امت محمدیہ میں سے جو امت ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو جس کو شب برات بولتے ہیں، اس شب برات میں صرف 2 رکعت نماز نفل کو ادا کرتا ہے، تو اس کی 2 رکعت نماز نفل اس کے 400 سال کی عبادت سے بھی بھاری ہے۔ یہ 400 سال سے جو عبادت میں مصروف ہے، امت محمدیہ میں سے اگر کوئی امت ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو شب برات میں 2 رکعت نماز نفل کو پڑھتا ہے، اس کے 400 سال کی عبادت سے بھی اس کو زیادہ نیکی ملے گی جو امت محمدیہ یعنی ہم کو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ آپ کھاتے کیا ہیں، آپ پیتے کیا ہیں، اتنے دنوں سے ہے، جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ کیا کھاتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب جائزہ لیے اسی سفید گنبد کے اندر قدرتی طور پر ایک انگور کا پیڑ ہے، بولیے سبحان اللہ، انگور کا پیڑ ہے اور وہ کوئی موسمی پھل نہیں، 12 مہینے سے انگور ہوتا ہے، بولیے سبحان اللہ۔ یہ تو انگور ہے جس کو ہم اور آپ کھاتے ہیں تو موسم کے حساب سے آتا ہے، لیکن وہ قدرت کا دیا وہ ایسا وہ پیڑ تھا، جب اس کو بھوک لگتی تھی وہ آپ ہی کہتے ہیں میں کچھ چند انگور کھا کر اپنی بھوک کو مٹاتا ہوں، اور کسی پہاڑ سے جو چشمے کا پانی جاری ہے، جب پیاس لگتی ہے تو پہاڑ کے چشمے کا پانی سے اپنے آپ کو سیراب کر لیتا ہوں۔ عزیز ملت اسلامی پھر عیسیٰ علیہ السلام تمنا کرتے کہ اللہ کاش ہم بھی امت محمدیہ میں پیدا ہوئے۔ عیسیٰ علیہ السلام جو زبردست اللہ کے نبی ہیں، وہ تمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی امت محمدیہ میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اس دعا کو، اس تمنا کو اللہ نے قبول بھی فرمایا، سبحان اللہ، قبول بھی فرمایا۔ وہ کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن عیسائی لوگوں نے نہیں مانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے تاریخ مقرر کی تھی، لیکن رب نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا دیا۔ سبحان اللہ، حدیث پاک پڑھیے، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تشریف رکھتے ہوئے، سبحان اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں دوبارہ ضرور تشریف لائیں گے۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمائی۔ اے عیسیٰ، ہماری تمنا یہ ہے ایک کاش امت محمدیہ میں پیدا ہوتا۔ سنو عیسیٰ، تم نبی تو پہلے سے ہی ہو، لیکن اب تم آسمان سے دوبارہ زمین پہ اتارے جاؤ گے تو نبی بن کر نہیں، امتی بن کر تشریف، نبی بن کر نہیں، امتی بن کر تم دوبارہ دنیا میں تشریف لے جاؤ گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی۔ اس کے بعد پھر بہت ساری باتیں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شعبان کی جو 15ویں تاریخ ہے، جس کو ہم اور آپ شب برات کہتے ہیں، آپ اندازہ کیجیے کہ کتنی مقدس رات اور کتنی فضیلت والی رات ہے کہ جب 2 رکعت نماز نفل کے بارے میں اتنی بڑی فضیلت کہ 400 سال کی عبادت پر بھاری 2 رکعت نماز نفل صرف اسی لیے کہ ہم امت محمدیہ ہیں، سبحان اللہ، صرف اسی لیے کہ ہم امت محمدیہ ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، اپنا کردار کو بدلو، اپنی سیرت اور اپنی صورت، اپنی سیرت کو بدلو، اپنا نیچر کو صحیح نیچر بنانے کی کوشش کرو، اپنی زندگی کو تباہ برباد مت کرو، اپنی زندگی کو قرآن و سنت پر
اپنانے کی کوشش کرو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم قرآن و سنت پر چلنا سیکھ جائیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا کام بھی بہت ہی اچھا ہوگا.